إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين الله 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 ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور تحمید، تمجید و تقدیس، کبریائی، بڑائی اور بزرگی اللہ احکم الحاکمین رب العالمین قادر کل مالک کل وحدہ لا شریک کی ذات لم یزل کے لیے خاص ہے۔ انگنت لا تعداد لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، آپ کے اور میرے ہادی و مرشد پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آخر الزماں پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کے بعد شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے انتہائی قابل صد احترام بھائی فاضل علوم اسلامیہ الشیخ مولانا قاری محمد امین صاحب حافظہ اللہ کا، کہ ان کی وساطت سے آپ ساتھیوں سے مجھے ہم کلام ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور ہماری اس مسجد کے مدرس جناب الشیخ قاری محمد زبیر صاحب، اللہ رب العزت ان کا قرآن پڑھنا اور پڑھانا قبول فرمائے۔ آپ احباب ماشاءاللہ جو اتنا بڑا پیارا اہتمام اور انتظام کرتے ہیں، اللہ رب العزت شرکت کرنے والوں کو اور جو لوگ بھی جس انداز میں ذوق اور شوق سے حصہ لیتے ہیں، اللہ رب العزت سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشانوں کی اللہ پریشانیاں دور فرمائے۔ اس مسجد میں پڑھنے والے بچے اللہ رب العزت انہیں بھی اور جہاں کہیں بھی دین کی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کرام ہیں، اساتذہ کرام، تعلیم دینے والے، سب کی زندگیوں میں اللہ برکتیں دے اور اللہ ان طلباء کرام کی شرح صدر کرے، ان کے سینوں کو کھولے، ان کے دلوں میں اور ان کے سینوں میں اللہ اپنی کتاب کو محفوظ فرما دے، آمین۔ جامع ترمذی کی ایک تفصیلی روایت جو صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے، اور جامع ترمذی میں قدر تفصیل کے ساتھ ہے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا لینے کے بعد اپنے مصلی امامت پہ تشریف رکھتے اور کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے آج رات خواب دیکھا ہو؟ صحابہ کرام میں سے اگر کوئی ہاتھ کھڑا کرتا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے، یا بعض اوقات کوئی صحابی خود بھی بیان کر دیتا کہ اللہ کے نبی آج رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب کو سنتے اور پھر اس کی تعبیر بیان فرماتے۔ کیسا خوبصورت منظر ہوتا ہوگا کہ جب خوابوں کی تعبیر خود سردار دو جہاں، سردار انبیاء، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہوتے ہوں گے۔ خواب یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ نیند میں انسان خواب دیکھتا ہے۔ عموماً تو وہ خواب ہوتے ہیں، وہ خیالات ہوتے ہیں جو کچھ انسان دن میں سوچتا ہے یا اس کا جو کام کاروبار ہے، وہی خیالات یا قدرے اس سے ملتی جلتی شکلیں اور خیالات انسان کو اس کے خواب میں دکھتے اور نظر آتے ہیں۔ وہ تو کوئی زیادہ حیثیت نہیں رکھتے، لیکن بعض اوقات خواب اس کے اندر اللہ کی طرف سے بہت بڑی معلومات ہوتی ہیں۔ عزیز مصر کا خواب، اس نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں اور دوسری طرف 7 دبلی پتلی گائیں ہیں۔ وہ دبلی پتلی کمزور اور لاغر گائیں موٹی تازی گائیوں کو کھا رہی ہیں۔ ایک طرف سرسبز و شاداب قسم کے 7 سٹے ہیں اور دوسری طرف 7 سٹے خشک ہیں۔ اس نے اپنے شاہی درباریوں کو، جو معبرین تھے، خوابوں کی تعبیر کرنے والے، ہر مہینے بڑی بڑی تنخواہیں لینے والے، ان شاہی معبرین کو بلایا اور اپنا خواب ان کے سامنے بیان کیا کہ اس خواب کی تعبیر بیان کرو۔ ان سب نے کہا اضغاث و احلام، یہ تو پراگندہ قسم کے خیالات ہیں، پتہ نہیں آپ دن میں کیا سوچتے رہے ہیں، رات کو آپ کو یہ خواب آ گیا، یہ قابل تعبیر نہیں ہے، اس خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اتفاق سے 2 قیدیوں میں سے نجات پانے والے کو یوسف علیہ السلام کی یاد آئی۔ اس نے یوسف علیہ السلام سے اپنے خواب کی تعبیر جیل کے اندر پوچھی ہوئی تھی، اور اللہ کے اس پیغمبر نے جیسے بتایا تھا ویسے ہی خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ اس نے کہا جناب اگر مجھے کچھ مہلت دو، وقت دو، تو میرے پاس ایک بندہ ہے، میں تمہیں اس سے پوچھ کر تمہارے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے۔ چنانچہ وہ ایک لمبا واقعہ ہے، آپ اس سے واقف بھی ہیں، فی الحال یہ میرے مضمون میں شامل نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ کرام سے پوچھ لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عباس کی والدہ ہیں۔ عبداللہ بن عباس بڑے مشہور صحابی، انہوں نے ایک دفعہ اپنا خواب بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، میری بات سمجھ آ رہی؟ اگر میں مدرس آدمی ہوں جی، خطیب نہیں ہوں، میری کوئی بات اگر آپ کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو آپ ہاتھ کھڑا کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ان کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کہی، اللہ کے نبی میں نے ایک خواب دیکھا ہے، لیکن جو کچھ اس میں نے دیکھا ہے وہ ناقابل بیان ہے، بہت سخت قسم کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ کیا ہے؟ کہنے لگی اللہ کے نبی نہیں میں بتا نہیں سکتی، میں تو بڑی پریشان ہوں کہ میں ایسا خواب دیکھ رہی، اللہ نہ کرے ویسا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بیان کرو بھی کیا ہے؟ کہنے لگی اللہ کے نبی میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا کوئی ٹکڑا آپ کے جسم سے کٹا ہے
اور میری گود میں آ پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، اللہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بیٹا دے گا، اس کا بیٹا میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، اور وہ تیری گود کے اندر پرورش پائے گا۔ پھر ایک وقت آیا، حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما میں سے کوئی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی چچی ام الفضل کی گود میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کے فرمایا کہ ام الفضل، یہ تیرے اسی خواب کی تعبیر ہے جو تو نے مجھے ایک وقت پہلے بیان کیا تھا۔ یہ فاطمہ کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، تیری گود کے اندر ہے، یہ میرے جسم کا نہیں، میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اس امت کے اندر علماء میں سے جو خواب کی تعبیر کرنے والے ماہر ہیں، ان میں سب سے بلند نام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کا ہے۔ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ وقت کے بہت بڑے محدث بھی تھے اور خوابوں کی تعبیر کے بھی امام تھے اپنے وقت۔ ایک دفعہ ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میں مسلسل خواب دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس ایک مہر ہے، مہر جو ہم خط لکھنے کے بعد آخر میں لگاتے ہیں ادارے کی طرف سے، یا کوئی بندہ ذاتی اپنی مہر لگاتا ہے، میرے پاس ایسی مہر ہے، لوگ ہیں، میں ان کے منہ پر اور ان کی شرمگاہوں پر مہر لگا رہا ہوں، مسلسل میں یہ دیکھتا ہوں۔ امام صاحب نے پوچھا بھئی کیا کرتے ہو تم؟ کہنے لگا جی میں مسجد کا مؤذن ہوں، اذان دیتا ہوں۔ امام صاحب فرمانے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اذان کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے، ابھی سحری کا ٹائم ہوتا ہے، کھانے پینے کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن تو 10-15 منٹ پہلے ہی اذان دے دیتا ہے، لوگوں کو کھانے پینے سے روک دیتا ہے، اذان ٹائم پر دیا کر۔ خواب بھی ہوتے ہیں، خوابوں کی تعبیر بھی ہوتی ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سب سے بڑے عالم تھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار یہ پوچھ لیتے تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام بیان کرتے، لیکن میں اس وقت صحابہ کرام کے خواب نہیں بیان کرنا چاہتا، وہ ایک الگ مضمون ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، پوچھا نماز کے بعد کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آج رات کوئی خواب دیکھا ہو؟ سارے کے سارے صحابہ کرام خاموش رہے۔ کچھ دیر گزری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، آج رات میں نے خواب دیکھا ہے۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، جس کی وجہ سے ہمیں وہابی کہا جاتا ہے، ان کا اپنا نام تو شیخ محمد تھا، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر۔ انہوں نے عقیدہ توحید کی تفصیل اور تشریح کے حوالہ سے بڑی ایک مشہور زمانہ معرکۃ الآراء کتاب تحریر کی ہے۔ الحمدللہ پاکستان کے اندر اردو ترجمے کے ساتھ وہ ہر جگہ موجود ہے، آپ کی لائبریری میں بھی موجود ہے، قاری صاحب کی لائبریری میں میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا۔ شیخ صاحب نے یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، دوسرے باب کا عنوان اسی حدیث کو بنایا۔ بڑی بہترین کتاب ہے، عقیدہ توحید اور شرک کے رد کے حوالہ سے بڑی بہترین کتاب ہے اور انتہائی آسان کتاب ہے، سمجھ آنے والی کتاب ہے۔ پھر بھی اگر کوئی مقام ایسا ہو جو سمجھ نہ آئے تو شیخ محترم آپ کے پاس موجود ہیں۔ جو بندہ اس کتاب کا مطالعہ کر لیتا ہے، انشاءاللہ اس کی زندگی میں خالص توحید ہوگی، شرک کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ لازمی طور پر اس کتاب کو اپنے مطالعہ میں شامل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا
کہ جی ہاں آج رات میں نے خواب دیکھا ہے، سارے کے سارے صحابہ کرام ہماتن گوش ہو کے بیٹھ گئے بھی آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سنتے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پیغمبروں کا خواب عام انسانوں کے خواب کے جیسا نہیں ہوتا کہ سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ پیغمبر کا خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، وہ اللہ کا پیغام ہوتا ہے، شریعت ہے، دین ہے، اس میں جھوٹ تو دور کی بات ہے، شک اور شبے کی بھی کوئی گنجائش باقی نہیں ہوتی۔ جس طرح پیغمبر کی حدیث ہوتی ہے، اللہ کا قرآن ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، بعین ہی پیغمبر کو آنے والے خواب کے اندر بھی کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ میدان محشر قائم ہو چکا ہے، قیامت قائم ہو چکی ہے۔ وہ قیامت جس کے متعلق آپ سنتے ہیں، قرآن میں ہم پڑھتے ہیں، احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مختلف منظر بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ گویا قیامت قائم ہو چکی ہے، اور اس میں جو مختلف مناظر تھے ان میں سے ایک منظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، عرضت علی الامم، میرے سامنے بہت ساری امتیں جو پہلے ہو گزری انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ پیش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رأیت النبی ومعہ رہط، میدان محشر میں ایک نبی سے میری ملاقات ہوئی، میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ جو اس کی امت کے لوگ تھے ان کی تعداد اتنا تھی کہ جنہیں ایک گروہ کہا جا سکتا ہے، 20 25 30 لوگ اس میں شامل تھے۔ اتنے لوگ ہوں تو ہم کہتے ہیں لوگوں کا ایک گروہ ہے۔ اس نبی نے ساری زندگی تبلیغ کی، اس کے نتیجے میں یہی 25 30 لوگ مسلمان ہوئے، وہی اس کی امت ہے، میدان معاشر میں اپنے نبی کے ساتھ رکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں، وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ رُهَيْتٌ، میں نے ایک اور نبی کو دیکھا جس کے ساتھ اتنے لوگ تھے جنہیں پورا گروہ نہیں بلکہ ایک چھوٹا گروہ کہا جا سکتا ہے، 5-10 لوگ۔ وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ رَجُلَانِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک اور نبی کو دیکھا، اس کے ساتھ اس کے 2 امتی کھڑے تھے۔ اس اللہ کے پیغمبر نے بھی ساری زندگی لوگوں کو دین بتایا، سکھایا، سنایا، لیکن پوری قوم میں سے صرف 2 لوگ مسلمان ہوئے۔ وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ رَجُلٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ایک ایسے نبی سے بھی ملاقات ہوئی میدان معاشر میں کہ اس کی ساری زندگی کی تبلیغ کے نتیجے میں ایمان لانے والا صرف ایک شخص ہے، اور فرمایا وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، میری ملاقات ایک ایسے پیغمبر سے بھی ہوئی جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، اس نے بھی ساری زندگی تبلیغ کی ہے، لوگوں کو اپنی قوم کو اللہ کا دین بتایا، سمجھانے کی کوشش کی، مگر قوم ایسی بدبخت سخت دل کہ الٹا پیغمبر کو تکلیفیں دینے والے، گالیاں دینے والے، پتھر مارنے والے، الزام تراشیاں کرنے والے، تانے دینے والے، آوازیں کسنے والے، لیکن کسی ایک فرد کو توفیق نہ ہوئی کہ پیغمبر نے 40 50 60 70 سال تبلیغ کی، 60 70 سال کی تبلیغ کے نتیجہ میں قوم میں سے ایک فرد بھی مسلمان نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے بیان سے ہمیں یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل ہی دل میں یہ خطرہ سا محسوس ہوا کہ پیغمبروں کی امت کی تو یہ صورتحال ہے، میری امت کتنی ہے اور ان کا کیا بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکایک میں نے ایک طرف دیکھا، لوگوں کا ایک بہت بڑا جمع غفیر ہے اور وہ جنت کی طرف آ رہے،
تو میں بے ساختہ بول پڑا، میں نے کہا جبریل اچھا یہ میری امت ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں اپنی امت کے ساتھ۔ آپ ذرا دوسری طرف دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے دوسری طرف دیکھا تو ہر طرف مجھے انسان ہی انسان نظر آ رہے تھے، اور مجھے بتایا گیا کہ ہذہ امتک، اے اللہ کے پیغمبر یہ آپ کی امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کو دیکھ رہا ہوں، اتنی بڑی تعداد ہے جس کو گنا نہیں جا سکتا، اور اس امت کے آگے آگے فرنٹ لائن پہ کچھ لوگ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے چہرے 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن ہیں، 70,000 کی تعداد میں۔ مجھے بتایا گیا کہ آپ کی امت کے یہ وہ خوش نصیب 70,000 لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرنا ہے۔ یہ اللہ کے ایسے پسندیدہ اور برگزیدہ لوگ ہیں، یہ اپنے عمل کے اندر، اپنے عقیدے کے اندر اس قدر واضح، صاف، شفاف، مضبوط اور مخلص ہیں کہ ان کے چہرے خود بخود بول بول کے، ان کے چہروں کی تر و تازگی، ان کے چہروں کی روشنی خود بول رہی ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ نے ان پر جنت کو واجب کر دیا ہے کہ ان پر حساب و کتاب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ کی امت میں سے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے یہ 70,000 لوگ ہیں، فاستزدت ربی فزادنی، میں نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے گزارش کی کہ اللہ جی میری امت میں سے بس یہ صرف 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں، یہ تو تھوڑے ہیں، اللہ جی اور میری امت سے ہونے چاہیے۔ اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی اور اپنے اس پیارے نبی کو خوشخبری دی، ما کل 1070,000، یہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، ما کل واحد 70,000، کہ اے پیغمبر ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ آپ 70,000 لگا لو، 49 کروڑ سے بھی زیادہ یہ تعداد بنتی ہے جو بغیر حساب و کتاب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یہ خواب بیان کرتے جا رہے تھے، جب یہاں تک پہنچے نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ بے ساختہ، بے حوصلے ہو کے کھڑے ہو گئے، خوشی کے مارے، اللہ کے نبی ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ کے نبی آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے انہی لوگوں کے اندر شامل فرمائے جنہیں اللہ نے بغیر حساب و کتاب کے جنت دینی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہم، عکاشہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے تو خوش ہو جا، تو انہی خوش نصیب لوگوں میں شامل ہے۔ پھر ایک اور شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب یہ سلسلہ تو پھر نہیں رکے گا۔ آپ نے بڑا بہترین سا ایک جواب دیا، فرمایا سبقک بہا عکاشہ، بھئی یہ سوال کرنے میں عکاشہ پہل کر گیا، سبقت لے گیا، بس آپ نے یہ بات یہاں تک کی، اپنا خواب یہاں تک بیان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جہاں تھے وہیں بیٹھے رہ گئے۔ خوشی بھی ہے، دل ہی دل میں دعا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب وہ اس جستجو میں پڑ گئے کہ یہ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر جانے والے آخر کون لوگ ہو سکتے ہیں۔
مختلف لوگوں نے اپنی اپنی رائے اور خیالات کا اظہار شروع کر دیا۔ ایک نے کہا جی یہ ہم لوگ ہیں نبی علیہ السلام کے صحابی، اور کون ہو سکتے؟ دوسرا بول پڑا کہ نہیں، ہم نہیں ہو سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ اب اگرچہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن اپنی زندگی کا کچھ عرصہ ہم نے کفر کے اندر، شرک کے اندر گزارا ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے وہ ہمارا کفر شرک دھل گیا، لیکن بہرحال ہماری زندگی میں رہا تو ہے، ہم نہیں ہو سکتے۔ پھر ایک اور نے اپنی رائے پیش کی، اچھا اگر پھر ہم نہیں ہو سکتے اس وجہ سے، تو پھر اس سے مراد ہماری اولادیں ہیں جو اسلامی معاشرے کے اندر پیدا ہوں گی، اسلامی معاشرے میں ایماندار گھرانوں میں وہ آنکھ کھولیں گے اور ساری زندگی مومن رہیں گے، اور اسی ایمان پر ان کی وفات ہوگی۔ جن کی زندگی میں کفر اور شرک نہیں ہے وہ لوگ ہوں گے۔ بس اس طرح کی اپنی اپنی آراء اور اپنے اپنے خیالات پیش ہونے لگے اور قدرے آوازیں بلند ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں قریب ہی تشریف فرما تھے۔ آپ نے محسوس کیا، لہذا آپ دوبارہ مسجد میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس چیز میں تم بحث کر رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی وہی جو آپ نے بیان فرمایا کہ اتنے لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ہم تو اسی وقت سے یہی سوچ رہے ہیں کہ وہ خوش نصیب کون ہو سکتے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے 2-3 جملے ارشاد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے لوگوں کی وضاحت فرما دی، لیکن قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے انداز بیان پر کہ اس کو کسی خاص رنگ و نسل سے یا خاص علاقے یا کسی خاص شہر یا کسی خاص کنبے قبیلے خاندان برادری سے خاص نہیں کیا کہ فلاں برادری کے لوگ، فلاں قبیلے کے لوگ، فلاں شہر کے لوگ اور فلاں زمانے کے لوگ، فلاں کی آل اولاد وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا جن لوگوں کے پاس یہ چیزیں ہوں گی وہی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، بھلے ان کا زمانہ رسول اللہ کا زمانہ ہو یا اس کے بعد کا ہو یا اس کے بعد کا ہو، 200 سال بعد ہوں، 400 سال بعد ہوں، 1400 سال بعد ہوں یا 3000 سال بعد میں آنے والے لوگ، جن کا یہ عقیدہ ہو۔ میرے بھائیوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی پہلوؤں میں سے عقیدہ توحید اور پھر خالص عقیدہ توحید، یہ سب سے بنیادی پہلو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ سے میں نے اپنے مضمون سے تعلق رکھنے والے انہی چند جملوں کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کرنی، اور میں بات کو آسان کرنے کے لیے ایک مثال سے آسان کرتا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ آئے کہ ایک وہ شخص ہے جس کے پاس سرے سے مکان ہی نہیں ہے، اور ایک وہ شخص ہے جس کے پاس جھونپڑی ہے، ایک وہ ہے جس کے پاس کچا مکان ہے، ایک وہ شخص ہے جس کے پاس مکان ہے پکا ہے لیکن پلستر نہیں ہوا۔ اب ہم اللہ فرصت دے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مکان پلستر بھی ہو جائے، پھر بندے کی چاہت ہے کہ پینٹ بھی ہو جائے، اور بھی جو اس وقت مضبوطی کے لیے یا خوبصورتی کے لیے موجودہ اس ترقی یافتہ دور کے اندر جو کچھ ہے، ہماری خواہش ہے کہ ہمارا مکان ویسا ہو۔
بعین ہی یہی صورتحال عقیدہ توحید کی ہے کہ ہم صرف اس بات پر خوش نہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں۔ نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی، عبادات میں سے سب سے بڑی عبادت، اہم عبادت، وہ عقیدہ توحید کو درست کرنا اور اس کو خالص کرنا۔ یہ حج، نماز، روزے، زکوٰۃ، دیگر تمام نیکیوں سے سب سے بڑی نیکی۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جنت میں کھڑے ہوئے کچھ لوگ، کہاں کھڑے ہیں؟ جنت کے اندر کھڑے ہیں، یہ بھی جنتی ہیں۔ جنت کے اندر کھڑے ہوئے کچھ لوگ اپنے سے بڑے درجے رکھنے والوں کو دیکھیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ پریکٹیکل کر کے، نقل کر کے، انداز بنا کے بتایا، جس طرح صبح کے وقت سارے ستارے غروب ہو چکے ہوں اور دور کہیں افق میں ایک کنارے کے اندر ایک ستارہ چمک رہا، ٹمٹما رہا ہو، تو ہم اس کو گردن اٹھا کے اور نظر ٹکا کے دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھو، دوسرے کو دکھاتے ہیں، وہ پہلی کا چاند، وہ دیکھو، وہ نظر آ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں کھڑے ہوئے لوگ اپنے سے اوپر کا درجہ رکھنے والوں کو اس طرح دیکھیں گے کہ وہ دیکھو، وہ بھی جنت میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کے درجات اتنے بلند ہیں، ان کا مقام اتنا بلند ہوگا۔ صحابہ کرام کہنے لگے تلک منازل الانبیاء والشہداء، اللہ کے نبی یوں لگتا ہے کہ یہ صدیقین، انبیاء اور شہداء کے مقامات اور ان کے بالا خانے اور ان کے درجات ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان کے تو کیا کہنا، فرمایا رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، اتنے بلند و بالا اور بالا خانہ پانے والے لوگ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے تھے اور اللہ کے رسولوں کو انہوں نے سچا تسلیم کیا تھا۔ سمجھ آئی کچھ آپ کو بات؟ اسی چیز کو مان کے تو پہلے والے جنتی جنت میں کھڑے ہوئے، اللہ پر ایمان لائے تھے، رسولوں پر ایمان لائے تھے، ان کے اسی عقیدے کی وجہ سے ہی تو ان کو جنت ملی ہے۔ اور جن کو وہ اتنا بلند مقام ملا ہے، ان کے متعلق بھی اللہ کے رسول نے یہی فرمایا کہ آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، وہ بھی اللہ پر ایمان لائے تھے اور رسولوں کو سچا مانا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے اندر بھی درجات ہیں کہ اس بندے کا کتنا ایمان ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے اللہ ایک ہے، مان لیا اس نے، نہ نماز کی توجہ، نہ روزے کی توجہ، نہ زکوٰۃ کی پرواہ اور نہ دیگر معاملات کی۔ اور دوسرا وہ ہے جس نے اللہ کو ایک مانا اور جو ہی مسجد سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، اس کا دل اب دکان پر نہیں لگتا، وہ اپنے دفتر کو چھوڑ دیتا ہے، کام کاروبار کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاتا ہے۔ ایک وہ ہے کہ اس نے بھی یہ آواز سنی، ٹس سے مس نہیں ہوا، اور دوسرا وہ ہے اس نے اللہ اکبر کی آواز سنی اور دکان کو چھوڑ دیا، کرسی چھوڑ دی، مصروفیت کو چھوڑ دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کا ایمان برابر ہے؟ نہیں برابر ہو سکتا، بس یہی فرق ہے ایمان۔ تو جس طرح میں نے مکان کی مثال دی ہے کہ اب جس شخص کے پاس چلو کچا مکان ہے، وہ بھی رہ رہا ہے، گزارا تو اس کا بھی ہو رہا ہے، لیکن پھر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ پکا مکان، پھر خواہش ہے کہ پلستر ہونا چاہیے، پھر خواہش ہے کہ اس کی سیلنگ ہو جائے، پھر خواہش ہے کہ بہترین قسم کا پینٹ ہو جائے، اور نہ معلوم کیا کچھ خواہشات ہوتی ہیں، وائرنگ عمدہ ہو، اور جو پنکھا لگا ہے وہ سب سے بہترین کمپنی کا ہو، اے سی سب سے مہنگا لے کے آؤں، نہ معلوم کیا کچھ انسان جتن کرتا ہے۔ اسی طرح ہم عقیدہ توحید کو بھی خوب سے خوبصورت اور بنا سکتے ہیں، مضبوط سے مضبوط تر بنا سکتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والوں کے لیے یہی صفتیں بیان فرمائیں، فرمایا ہم الذین لا یسترقون، وہ مواحد تو ہیں، اللہ کو ایک ماننے والے تو ہیں، لیکن وہ اپنے عقیدے میں اس قدر مضبوط ہیں
کہ ان کے عقیدے کے اندر استرقاء نہیں ہے۔ استرقاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ ہے رقی عربی زبان، جس کا مطلب ہے دم کرنا، کروانا۔ یہ جائز اور درست ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا بھی ہے اور کروایا بھی ہے۔ اور ایک لفظ ہے استرقاء، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی خاص بندے کے متعلق، یہ یہاں سے اگر آپ کو میری بات سمجھ آئے کہ مواہب تو ہے، لیکن عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ بندہ کسی خاص شخص کے متعلق یہ ذہن نہ بنائے۔ ہو سکتا ہے وہ شخص نیک ہو سکتا ہے وہ شخص عالم ہو، اس کا عالم ہونا، اس کا نیک ہونا، یہ درست ہے کہ آپ اس سے جا کے دم کروائیں، یہ درست ہے، خود بھی کریں اور اپنے استاد صاحب کے پاس لے جائیں، امام صاحب کے پاس لے جائیں، وہاں سے دم کروائیں۔ لیکن اگر آپ نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ جب تک استاد صاحب یا فلاں پیر صاحب ہمارے ولی صاحب، پتہ نہیں کیا کچھ، کن کن کو ہم کیا کچھ سمجھتے ہیں، جب تک وہ دم نہیں کریں گے تب تک ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے، میرا بچہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ دم درست ہے، کوئی بھی اللہ کی کتاب کو پڑھ دے، مسلمان ہے، سورہ فاتحہ پڑھے، آخری 2 سورتیں پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں پڑھے، تو اعتماد اللہ کی کتاب کی برکت پر ہونا چاہیے۔ خود پڑھیں، بچوں کی مائیں پڑھ کے ان کو دم کریں، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اگر استاد صاحب سے دم کرواتے ہیں یہ بھی درست ہے، لیکن اگر یہ ذہن بنا لیا کہ استاد صاحب ہی دم کریں تو ٹھیک ہوں گے، دم اثر کرتا ہے ورنہ تو نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتماد اللہ کی کتاب پر اور اللہ پر نہیں، استاد صاحب کی شخصیت کو ذہن کے اندر بٹھایا ہوا ہے۔ ان بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر جانے والوں کے عقیدے کے اندر یہ بات نہیں ہوتی ہے، ان کا اعتماد خالص اللہ رب العزت پر ہوتا ہے۔ اور فرمایا ولا یتطیرون، بدفعلی، بدشگونی، کسی چیز کو منحوس سمجھنا، بے برکت سمجھنا، جبکہ نفع اور نقصان کا مالک وہی اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ اللہ اپنی طرف سے جو رحمت، جو نفع مخلوق کے لیے فیصلہ کر کے بھیج دے، اسے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، اور جو نفع اللہ نہ دینا چاہے پھر دنیا کی کوئی طاقت کسی کو دلا نہیں سکتی۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اور اگلی آیت کو دیکھیں، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، یہ اللہ کی طاقت تو ہے۔ ہم دنیا کی رنگینیوں میں اور جدید ٹیکنالوجی کی نت نئی ایجادات کے اندر ایسے کھو چکے ہیں کہ یہ جو اللہ رب العزت کا اتنا بڑا نظام ہے، دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ از خود لگا ہوا ہے۔ وہ جو دہریہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو سرے سے اللہ کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتے، بعض اوقات مسلمان بھی ایسی ہی سوچ میں پڑے رہتے ہیں کہ یہ خود بخود جاری ہے۔ میرے بھائیوں، دن تو دور کی بات ہے، دن کا ایک ایک لمحہ، سورج جو ٹمٹماتا ہوا آگے آگے بڑھتا ہے، اس کی ایک ایک انچ اور ایک ایک سطر کا سرکنا اللہ رب العزت کی اجازت اور اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہے۔ دن اللہ کے حکم سے آتا ہے، اللہ کے حکم سے جاتا ہے، رات اللہ کے حکم سے آتی ہے اور اللہ کے حکم سے جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج جب اپنی ڈیوٹی پوری کر لیتا ہے، یہاں سے یہ اللہ رب العزت کے حضور حاضری دیتا ہے، اللہ کی عرش کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور پھر اسے اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ جہاں سے طلوع ہوا تھا وہیں دوبارہ چلا جا، وہاں سے طلوع ہو جا۔ اور وقت آئے گا کہ جب اللہ رب العزت قیامت قائم کرنے کا فیصلہ کر لیں گے، یہ سورج اس وقت بھی اللہ کے سامنے روٹین کے مطابق جا کے سجدہ ریز ہوگا، لیکن اللہ کی طرف سے اس کو اجازت نہیں ہوگی کہ دوبارہ وہاں سے جا کے طلوع ہو، قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو یہ دن کا جانا، رات کا آنا، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، یہ اللہ کے فیصلے ہی تو ہیں۔
اللہ کے فیصلوں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ نفع اور نقصان یہ تمام تر اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ مومن اپنے نفع اور نقصان کو اللہ کی کسی مخلوق کے ساتھ نہیں جوڑتا کہ فلاں شخص صبح صبح میری دکان پہ آیا، وہ تو جی منحوس آدمی ہے، سارا دن ہمیں گھاٹا ہی پڑے گا۔ قرضہ لینے والا بیچارہ سال سے پریشان ہے، دے نہیں رہے اس کو، اگلے دن وہ صبح صبح دکان پر آ گیا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر گاہک سے وصولی کرنے سے پہلے اپنے گلے سے پیسے اگر کسی کو نکال کے دے دو، پھر سارا دن پیسوں نے آنا نہیں ہے، پیسے جائیں گے، لہذا قرض والے کو قرض نہ دو، جھوٹ بول دو، اس کو ٹرخا دو، قرض نہیں دینا۔ وجہ کیا ہے کہ ذہن کے اندر ایک خوف ہے کہ اگر گلے میں سب سے پہلے پیسے اٹھا لیے تو بس پھر سارا دن پیسے جاتے رہیں گے۔ تو نفع اور نقصان کو کسی مخلوق کے ساتھ نہیں جوڑنا۔ مجھے یاد آیا حافظ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا بہترین واقعہ نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شہزادہ ایک دن اس نے شکار کا پروگرام بنایا، اپنے کچھ فوجی دوست یار بیلی تیار کیے اور ترتیب کے مطابق وہ اپنے فوجیوں کو لو لشکر کو لے کے دوستوں کے ساتھ نکلا۔ ابھی شہر سے نکلا ہی تھا، سامنے سے ایک بھکاری مانگنے والا وہ آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ آج شہزادے کا لشکر آ رہا ہے۔ وہ شریف آدمی دل میں خوش ہوا کہ آج سب سے پہلے شہزادہ مل رہا ہے، سارا دن مانگتا ہوں اتنے پیسے نہیں ہوتے جتنا آج اس نے مجھے دے دینے۔ جو ہی شہزادہ قریب آیا اس نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دو۔ شہزادے کے ذہن میں وہی بات گھوم گئی کہ صبح صبح یہ بھکاری میرے سامنے آ گیا ہے، آج کا دن کوئی نقصان ہی ہوگا، کوئی منحوس دن ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اس نے فوجیوں سے کہا اس کو پکڑ کے جیل کے اندر ڈال دو۔ اس شریف آدمی کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ یہ خود شکار کے لیے چلے گئے۔ اتفاق ایسا بنا کہ اس دن ان کو شکار خوب ملا، پہلے سے بھی کہیں زیادہ، توقع سے بھی کہیں زیادہ۔ شام کو کھا پی کے جب فارغ ہوئے، یکدم شہزادے کو یاد آیا کہ صبح ایک بھکاری کو پکڑوا کے میں نے جیل کے اندر ڈال دیا تھا، کہا اس کو نکال کے لے۔ نکال کے لائے، اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اس نے پوچھا بھی میں تو یہ سمجھا تھا کہ آج صبح صبح تو میرے سامنے آیا ہے تو ہمیں کوئی شکار نہیں ملے گا، الٹا کوئی نقصان ہوگا، لیکن بھئی آج تو ہمیں خوب شکار ملا ہے، دن بڑا مزے کا گزرا ہے۔ اس نے کہا جی بادشاہ سلامت، آپ بڑے لوگ ہیں، اگر میری جان کی امان ہو تو میں بھی کچھ کہوں۔ اس نے کہا ہاں کہو، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، بس فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں صبح صبح میں آپ کے سامنے آیا، آپ کہتے ہیں کہ آپ کا دن خوب گزرا، اور صبح صبح آپ میرے متھے لگے تو میرا دن سارے کا سارا جیل میں گزرا۔ اب آپ بتاؤ منحوس آپ ہوں یا میں ہوں؟ منحوس تو تم۔ سو میرے بھائیوں، اپنے نفع اور نقصان کو اللہ رب العزت کے سپرد کیجیے۔ نفع بھی ہوتا ہے زندگی میں، نقصان بھی ہوتا ہے، گھاٹا اور منافع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہی بات فرمائی، فرمایا پلے باندھ لو، فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اے عبداللہ یہ بات پلے باندھ لو، یقین کر لو کہ دنیا کے سارے لوگ اس بات پر متفق ہو جائیں کہ تمہیں کچھ نفع دیں، وہ نہیں تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے، ہاں وہی نفع جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے۔ اور اگر یہ سب کے سب جمع ہو جائیں کہ تمہارا کوئی بال بیکا کر دیں، تمہارا کچھ بگاڑ دیں، لا یضرونک، یہ تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں دے سکتے مگر وہی جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے خوش نصیب لوگوں کی تیسری بات، ان کا تیسرا عقیدہ یہ بیان فرمایا ولا یکتوون۔ یہ جو ہم اپنی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں اور اس میں بعض اوقات آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے،
بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس اب یہ آپریشن جب ہو گیا تو ہم ٹھیک ہی ٹھیک ہے، اور جی بس آپریشن کروایا ٹھیک ہو گئے۔ جو بلند عقیدہ مومن ہے، جو اپنے عقیدہ توحید کے اندر خالص ہے، مضبوط ہے، وہ اپنی اس شفا کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مجھے یاد آئی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بھی بیماری اس دنیا کے اندر نہیں بھیجی مگر اس کا علاج بھی اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، سوائے موت اور بڑھاپے کے۔ باقی جتنی بھی بیماریاں ہیں، یہ شوگر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، بلڈ پریشر ہے، نہ معلوم کتنی کچھ بیماریاں اس وقت معاشرے میں عام ہو چکی ہیں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ کتنے میرے بزرگ، میری مائیں اور بہنیں، نوجوان بھائی، چھوٹے بچے مختلف قسم کی موذی مرضوں کے اندر مبتلا ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہر بیماری کا علاج بھی نازل فرمایا۔ کبھی ڈاکٹر یا حکیم کو سمجھ آتا ہے، کبھی نہیں سمجھ آتا۔ جب تک سمجھ نہیں آتی تب تک بندہ علاج کروا کے تھک جاتا ہے مگر شفا نہیں ملتی، اور جب اس بیماری کو اس کا علاج مل جاتا ہے، اللہ کسی ڈاکٹر کو، کسی حکیم کو اس علاج کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برأ بإذن اللہ، بیماری کو اس کا علاج مل گیا، آپ نے فرمایا مریض اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو جاتا ہے، مریض اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ ایک مواحد مسلمان جو غیرت مند قسم کا مسلمان ہے، اس کے دل کے جذبات یہی ہوتے ہیں، وہ کسی ڈاکٹر کو اور کسی علاج کو اپنے لیے حرف آخر نہیں سمجھتا، یہ ایک ذریعہ ہے اور سہارا ہے، سبب ہے، اس کو اپنانا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ سبب نہیں اپنانا چاہیے، لیکن دل کے جذبات یہ ہوں کہ اللہ رب العزت میرے مالک تو نے مجھے شفا عطا فرمائی۔ فرمایا وعلی ربہم یتوکلون، وہ خالصتاً اپنے رب تبارک و تعالیٰ پر توکل، اعتماد اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی طریقہ کار ہے، اور انہوں نے یہ خالص عقیدہ ہمیں دیا ہے، اور قرآن مجید نے بھی، محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہ عقیدہ توحید، خالص عقیدہ توحید اہل ایمان کو عطا فرمایا ہے۔ آئیے ہم سب اس بات کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اس لیے میں نے شروع کے اندر یہ گزارش کی کہ اس کتاب التوحید کا آپ لازمی مطالعہ کریں، باقاعدہ استاد صاحب سے گزارش کریں کہ یہاں جس طرح آپ درس سنتے ہیں، درس لیتے ہیں، اس کتاب التوحید کا درس باقاعدہ ہونا چاہیے، تاکہ عقیدہ توحید کے متعلق مسائل ڈسکس ہوں اور اس کے مختلف پہلو ہمارے سامنے کھل کے آئیں، شرک سے ہم خود کو بچا کے رکھیں، دور دور بھی شرک کی بدبو ہمارے عقیدے میں شامل نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شرک جیسی موذی مہلک مرض سے، بدعت سے، بے دینی سے، اللہ گناہوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، خالص مضبوط شفاف عقیدہ توحید نصیب فرمائے، جو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے باعث عزت اور کامیابی کا ضامن ہو۔ آخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔